اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر اور تشریح ہم نے پہلی 5 آیات پڑھی تھیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مومنین کی صفات کا ذکر کیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات، پھر کفار کی صفات اور پھر منافقین کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ نشانیاں بیان کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاکہ پہچان ہو جائے کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے، کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے۔ ہم نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اس میں تھا کہ شروع سے ہم نے کیا تھا کتاب کی ڈیفینیشن تھی، ہدایت کا ذکر تھا، متقین کے لیے ہدایت ہے، ایمان بالغیب کا ذکر تھا، ایمان کی تعریف تھی، اقامت صلاۃ کا ذکر تھا۔ اقامت صلاۃ کے اندر ہم نے صرف اور صرف ابھی نماز کا حکم پڑھا تھا، نماز کی شرائط یا واجبات، اس کے باقی احکام نہیں۔ وہ انشاءاللہ جب آگے کہیں نماز کا ذکر آئے گا تو پھر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، بڑی اہم ہے وہ بھی، مطلب ان کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنے والا کہ وہ نماز کے واجبات، شرائط اور احکامات کو پورا نہ کرے، وہ نماز کا چور ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اپنے رزق میں سے خرچ کرو، کہ خرچ کرنے کا ذکر ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں پر ایک چیز چھوٹی سی مس ہو گئی تھی، میں پہلے اس کو پورا کر دوں۔ اپنے رزق سے خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن حلال رزق سے، حرام سے اگر انسان جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ تب بھی گناہ گار ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی نے جھوٹ بول کے پیسہ کمایا، حرام کمایا، یا کہیں سے لوٹا ہوا مال ہے، اب وہ کہہ دیتا ہے میں مسجد میں دے دیتا ہوں، کسی مطلب امام کو دے دیتا ہوں، کوئی اس سے زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، تو وہ سارا کا سارا حرام ہے، اس کا وہ دینے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، الٹا گناہ گار ہوگا۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے یہ حلال سے ہی خرچ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک حرام مال اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے، میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک دو روایات سنا دیتا ہوں۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم حاضر تھے، صحابہ کرام۔ عمر بن مرہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اب یہ شخص مطلب کلمہ پڑھ چکا تھا، یا رسول اللہ، اللہ نے میری تقدیر میں شقاوت لکھ دی ہے، مطلب یہ کہ تنگی لکھ دی ہے، میرا خیال ہے میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں ڈھول بجانے کے کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ مجھے گانے کی اجازت دے دیں، وہ گانا ایسا ہو جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہوں، مطلب یہ کہ گانے بجا کر میں جو ہے نا وہ اپنا روزی رزق چلا لوں، کہ اس کے علاوہ مجھے اور کہیں سے رزق نہیں ملتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا، تو نے اللہ کے حلال کیے ہوئے رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا، یعنی کہ ابھی تو وہ اجازت لینے آیا نا، اس سے پہلے حضور نے اسے خاص منع نہیں فرمایا تھا، حضور نے فرمایا اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا، میرے پاس سے اٹھ جا اور اللہ سے توبہ کر، اگر تو نے اس کے بعد گانا بجایا تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا، تیرا سر مونڈ دوں گا اور تجھے مسلح یعنی تیرے ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹ دوں گا، تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا اور تیرے مال اسباب کو مدینہ کے جوانوں کے لوٹنے کے لیے مباح کر دوں گا۔ یہ سن کر عمر وہاں سے اس قدر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھا جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حرام مال سے کس قدر نفرت ہے کہ حضور نے میدان جنگ میں آپ کے چچا سمیت غزوہ احد میں حضرت حمزہ سمیت دیگر صحابہ کا مسلح کیا تھا، انہوں نے کفار نے، مشرکین نے، کہ
کہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی تھی، اعضاء کاٹ دیے تھے، ناک کان کاٹ دیے تھے، حضور نے مسلمانوں کو حکم نہیں دیا، حرام ہے شریعت میں یہ کام کرنا، لیکن ایک شخص حرام کما رہا تھا اور اجازت لینے آیا کہ مجھے ڈھول بجانے کی اور یہ گانے گا کر مجھے روزی کمانے کی اجازت دے دیں، حضور نے فرمایا میں تیرے ناک کان کاٹ دوں گا۔ اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ فرمایا۔ تو حرام کام، حرام رزق، نہ ہی وہ رزق کی تعریف میں ہے اور نہ ہی اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قابل قبول ہے کہ کوئی شخص حرام کھاتا ہے، وہ چاہے بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، لوگوں کو لنگر کھلائے، افطاریاں کروائے، وہ سارے کا سارا حرام ہے، اس کو کوئی اجر یا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک کے نازل ہونے کا ذکر، اور قرآن پاک کے علاوہ کیا کیا کچھ نازل ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل پڑھی تھی، اور ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ نازل ہوا قرآن اور قرآن کے علاوہ، میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی، اور پرانے انبیاء پر جو گزر چکے ان پر جو کچھ نازل ہوا ان سب پر یقین، اور آخری نشانی تھی مومنین کی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، میدان قیامت پر جو کچھ آخرت میں ہونا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، حساب و کتاب پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سند عطا فرما دی کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج ہم اب اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا سواء علیہم، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہیں، علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم وہ برابر ہیں، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو شروع فرمایا، پہلی 4 آیات میں متقین کی صفات بیان کی، 5ویں آیت میں متقین کو سند عطا فرما دی کہ یہ کامیاب ہیں، ایمان والے متقی لوگ جو ہیں جنہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی نشانیاں بیان فرمائی کہ کافر کون ہے، اب ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہمارے استعمال ہوا اب یہاں پر، ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کے بے شمار معنی ہیں۔ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا، رات کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مطلب سورج کو چھپا لیتی ہے، اندھیرا کر دیتی ہے۔ کسان کو بھی لغوی طور پہ کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ نعمت کی ناشکری کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں، عام طور پہ ہم اردو میں بولتے ہیں کفران نعمت کرنا، فلاں شخص جو ہے بڑا کفران نعمت کرتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں۔ اور پھر ان سب چیزوں میں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ یہاں شریعت میں سے کسی بھی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ بھی کفر کہلاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے اسی آیت میں آیا ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہاں پر ایک خاص معنی مراد ہے، خاص لوگ مراد ہیں، ان کی خاص حرکتیں مراد ہیں۔ یہی کفر کا لفظ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہاں پر اب کفر کا جو لفظ ہے یہ شکر کے معنوں میں آیا ہے۔ اسی طرح اسی آیت میں آگے فرمایا ومن کفر فإن ربی غنی کریم اور جس نے ناشکری کی، ومن کفر جس نے ناشکری کی، کفر نہیں ناشکری کی۔ اب اسی طرح کفر کا لفظ قرآن پاک میں انکار کے معنوں میں بھی آیا، مطلقاً انکار کے معنوں میں۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں ہی ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، انکار نہ کرو۔ تو اب مطلب یہ کہ کفر کے بہت سارے معنی ہیں، انکار کرنا یا ڈھانپ لینا، اس کا معنی پھر اصطلاحی جو عام طور پر جب ہم کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، وہ غالباً اقبال کے بارے میں بھی ایک شعر مشہور ہے، پتہ نہیں علامہ اقبال کا یا کسی اور کا ہے، کہ ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا، اس میں بھی لفظ کافر لغوی طور پہ استعمال ہوا انکار کرنے کے معنوں میں، کہ ہم کافروں کے کافر، ہم کافروں کا انکار کرتے ہیں، کافر خدا ہمارا کہ ہمارا خدا بھی ان کا انکار کرتا ہے۔ تو کفر کا معنی اس معنی، کفر کا لفظ اس معنوں میں بھی آتا ہے۔ اس آیت میں جو کفر کا لفظ آیا ہے یہ اصطلاحی طور پر آیا ہے، یہاں پر مراد وہ کفر ہے یا وہ کافر ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، یوم آخرت، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دیا۔ اب یہ چیز یاد رکھیں کہ اصطلاحی کفر جو ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کافر ہے اور اس سے مراد یہ لیا جائے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اس کے لیے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہو، وحدانیت کا، صفات کا، ذات کا، کسی بھی شے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتا ہو، حضور کے معجزات کا انکار کرتا ہو، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہو، جو گزشتہ انبیاء گزر چکے ہیں ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہو، بعد میں کسی غیر نبی کو نبی مانتا ہو، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کو نبی بنایا ہی نہیں ہے، وہ اس کو نبی مان رہا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ جو چیزیں قرآن پاک میں عقیدے کے طور پر بیان ہو گئی ہیں، قیامت کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، کوئی شخص اس کا انکار کر دے، جنات کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، تو یہ سب چیزیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ ان سب چیزوں کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر جو فقہا گزر چکے ہیں آج سے 500 سال، 1000 سال پہلے اور اس کے بعد بھی آج تک، عام طور پر پرانی جو کتابیں تھیں جب ان کا ترجمہ کیا گیا یا بڑے علماء نے جب فتاوی جات لکھے تو انہوں نے کسی دوسرے پر کفر کا حکم لگایا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 20 25 30 سالوں میں اس کفر کو یہ سمجھ لیا گیا کہ کسی شخص نے، کسی امام نے، کسی فقیہ نے، کسی مفتی نے دوسرے پر کفر کا حکم لگایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کافر ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میں اس پر آپ کو 20 دلائل دے سکتا ہوں کہ فقہا کے ہاں بھی کفر کا معنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے نا مختلف معنوں میں، فقہا کے ہاں کبھی کفر اعتقادی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جیسے یہ کافر ہیں، دین اسلام سے خارج ہے، کبھی وہ کفر فقہی ہوتا ہے کہ مطلب وہ کسی ایک خاص شے کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ گمراہ ہماری اردو میں عام طور پر یہ ایک نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے آج کل، کہ ہم کسی کو کہنا یہ گمراہ ہے تو اس کا مطلب یہ بھٹکا ہوا ہے بالکل ہی، جبکہ آج سے 100 150 سال پہلے لفظ گمراہ جو تھا، گم راہ، دو لفظ نے ملا دیا گیا، یہ پازیٹیو بھی تھا نیگیٹو بھی تھا، کسی کو کہا گیا یہ گمراہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس چیز کو نہیں مان رہا، یہ جو خاص حکم تھا اس سے گمراہ ہے، یہ کسی اور چیز پر عمل کر رہا ہے۔ تو فقہا کی اپنی لینگویج تھی، تو اگر کہیں کبھی یہ دیکھیں نا کہ کسی عالم نے یا کسی امام نے، تو اس سے پہلے کلیئرٹی کر لیں اور کسی علماء سے پوچھ کر، عام ٹوٹے بجے مولویوں سے نہیں، علماء سے بیٹھ کر کلیئر کر لیں کہ اس کا مطلب کیا تھا جب کسی پر کسی نے کوئی کفر کا حکم لگایا، یہ کفر کی کون سی قسم ہے؟ کبھی کفر لزومی ہوتا ہے، کبھی التزامی ہوتا ہے، کبھی اعتقادی ہوتا ہے اور کبھی فقہی ہوتا ہے۔ ہر کفر یہ نہیں ہوتا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو کفر کے بے شمار معنی آتے ہیں۔ یہاں پر جو کفر مراد ہے، یہاں پر وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے ایمان، اسلام، شریعت قبول ہی نہیں کی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا سواء علیہم، برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انذرتہم، یہ ڈرانے کا ذکر آیا، اس کا معنی ہے
کہ کسی کو کسی خطرے سے خبردار کر دینا. مطلب یہ کہ جیسے کسی کو کہا جائے، عام طور پر آپ نئی مثال لے لیں، میڈیا پر بتایا جائے بھئی زلزلہ آنے والا ہے، خدا نخواستہ طوفان آنے والا ہے. یہ چیز، یہ نام ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں ڈرانا، انذار کرنا. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. کس چیز سے؟ قیامت کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ آپ کی بات بالکل بھی نہیں مانیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عام طور پر کفار کے لیے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ مطلب کفار کے دل کی جو حالتیں ہیں نا، جیسے یہاں پر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ ایک چیز ہے. تو کفار کے قلوب کے بارے میں، ان کے دلوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 حالتیں بیان کی ہیں. ایک حالت ہے خاتمہ، جیسے جو یہاں پر بیان ہوئی کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. ایک حالت ہے تابع، کہ انہیں بند کر دیا گیا، عقل آنے والی نہیں ہے انہیں. ایک حالت ہے ضیق، تنگی محسوس کرتے ہیں کہ وہ کبھی رجتے نہیں ہیں. ایک حالت ہے مرض، بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر، یہ آگے آ رہی ہے اسی پارے کے اندر ہی. پھر فرمایا رین، کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. پھر فرمایا موت، ان کے دل مر چکے ہیں. قساوت، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. انصراف، ان کے دل پھر چکے ہیں شریعت سے، دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے. حمیت، عصبیت میں گھس چکے ہیں وہ. انکار یہ عربی کا لفظ ہے کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر چکے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 حالتیں بیان کی ہیں کفار کے دلوں کی. ان میں سے ایک حالت یہاں پر آئی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، ان کی بصارتوں پر، ان کی سماعتوں پر. اب یہاں سے قلوب سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم تو کہتے ہیں کہ چھپا دینا، ڈھانپ دینا، مہر لگا دینا، کہ ایک چیز کو مطلب پکا کر دینا. قلوب سے مراد یہاں پر عقل ہے، عقول پر، یعنی کہ ان کے ذہنوں پر جو ہے نا وہ مہر لگا دی گئی ہے. یہ اب آپ اس کو سمجھ لیں مجازی طور پر استعمال ہوا ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ قلوب آتا ہے، قلب آتا ہے، دل کا ذکر آتا ہے، تو اس سے مراد عقل ہوتی ہے، دماغ ہوتا ہے. ہم عام طور پہ بھی اسی طرح بولتے ہیں، عرب میں بھی، عربی زبان میں بھی یہ لفظ مجازی استعمال کیا جاتا ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا فلاں جگہ پر جانے کو. اب دل تو نہیں کرتا بھائی، دل کا کام تو خون پمپ کرنا ہے. عقل نہیں مان رہی میرا دماغ مجھے روک رہا ہے، میری عقل، میرا شعور مجھے روک رہا ہے فلاں جگہ پر نہیں جانا. دل تو نہیں روک رہا، مجازی طور پر کہا جاتا ہے کہ دل نہیں کر رہا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلوب کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، تو یہ پورے قرآن میں مجازی طور پر استعمال ہوا ہے. اس سے مراد عقلیں ہیں، دماغ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقل پر مہر لگا دی ہے. لفظ دل بولا گیا مجازی طور پر. اب اس کے بعد فرمایا سامیہ، اس سے مراد کان ہے. ابصار، اس سے مراد ان کی آنکھیں ہیں جن سے رنگ، شکل اور دیگر مبصرات کا ادراک کیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ انسان دیکھتا ہے. غشاوت، ان کا معنی پردہ ہے. مراد یہ ہے کہ یہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، نشانیوں کو دیکھنے سے جان بوجھ کر اندھے بن گئے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کے دیکھنے پر مہر لگا دی ہے. اب اس کا مفہوم مخالف یا اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جان بوجھ کر آنکھوں پر پردہ کیسے ہے، غشاوہ پردہ کیسے ہے، کہ یہ جان بوجھ کر دیکھتے نہیں ہیں. ان کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، نہیں مانے. ان کے سامنے مشرکین آئے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو درخت کو حکم دے ہمارے پاس آ جائے. حضور نے فرمایا تم جائے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے. صحیح حدیث ہے. درخت اپنی جڑوں سے اکھڑا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا.
حضور نے اسے پھر حکم دیا، وہ واپس چلا گیا۔ آقا علیہ السلام کو معجزہ تھا، پھر بھی نہیں مانے۔ پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، پھر بھی نہیں مانے۔ اشجار کو کلمہ پڑھتے دیکھا، پھر بھی نہیں مانے۔ ہزار ہاں نشانیاں دیکھی، معجزات دیکھے، لیکن نہیں مانے۔ تو یہ اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ جان بوجھ کے دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو، معجزات کو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ عذاب کے معنی ہے عبرتناک سزا۔ اچھا، عذاب کا لفظ اصطلاحی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے خاص ہے۔ مطلب یہ کہ عام طور پہ جب ہم بولتے ہیں تو کسی کو سزا دیتے ہیں، عذاب نہیں، کیونکہ عذاب کا لفظ جو ہے نا، اس کے اندر اس کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جائے یا نہ کی جائے، عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب شدید، بہت شدید عذاب، شدید کی، علیم کی، عظیم کی کوئی بھی صفت نہ ذکر کی جائے، خالی لفظ عذاب بھی آ جائے تو اس کے اپنے معنی کے اندر ہی انتہا کی شدت ہے۔ اسی لیے یہ عام طور پر نہیں بولا جاتا، عام طور پر ہم سزا بول دیتے ہیں۔ عذاب کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ اللہ کے علاوہ عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اس عذاب کی شدت بہت زیادہ ہے۔ تو اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں عبرتناک سزا۔ تو عذاب زائل کرنے کو بھی کہتے ہیں، مطلب یہ کہ سزا جو ہوتی ہے، عذاب جو ہوتا ہے، اس سے آپ یوں مراد لے سکتے ہیں کہ ان کی تمام آرام، لذت اور سکون، ہر طرح کا کوئی بھی کسی قسم کا سکون نہ رہے، وہ ختم ہو جائے اور وہ جہنم میں ہوگا، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ دنیا میں انسان پر کبھی بھی ایسی مصیبت کسی پر بھی نہیں آئی کہ اس کے سامنے کوئی بھی راحت یا کوئی بھی سکون کی چیز نہ میسر نہ ہو۔ 99 مصیبتیں ہوں گی، 99 پریشانیاں ہوں گی، ایک چیز کوئی نہ کوئی ایسی ضرور موجود ہوگی جہاں سے اسے سہارا مل رہا ہوگا، کوئی اچھی چیز موجود ہوگی، کوئی اس کو سہارا دینے والی چیز موجود ہوگی۔ تو عذاب کے معنی کے اندر سکون اور آرام مکمل ختم ہو گیا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں مدینہ میں ایک محلہ بنا لیا تھا۔ جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ہجرت فرمائی، تو یہاں پر ریاست قائم ہو گئی کہ بہت سارے یہودی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور بہت سارے ارد گرد کے قبائل اور مدینہ کے رہنے والے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر ایمان بھی لے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بادشاہ، اپنا سلطان اور اپنا خلیفہ بھی مقرر کر لیا۔ اگرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اتحاد کر لیا، جیسے میں نے آپ کو ریاست مدینہ کے تعارف میں بتایا تھا کہ بہت سارے قبائل نے اتحاد کیا تھا۔ تو کچھ یہودی ایسے تھے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتحاد بھی نہیں کیا، اور مدینہ میں رہتے ہوئے تھے انہوں نے اپنا الگ محلہ بنا لیا، تو ریاست کے اندر ایک نئی ریاست بنانے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور پھر یہ کفر پر مر گئے۔ تو ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز پر حریص تھے کہ سب لوگ ایمان لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خواہش تھی اور شدت سے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، تو حضور کی بہت حریص تھے اس چیز پر کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور آپ کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کے مقدر میں اور جن کی قسمت میں ہے، اور وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کہ جنہوں نے یا جن کی قسمت میں شقاوت لکھ دی گئی ہے، جو اس قدر مطلب وہ کفر میں گر چکے ہیں کہ وہ ہٹنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک دوسری روایت اس کے بارے میں، شان نزول کے بارے میں، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کفار، اس آیت سے مراد وہ کفار بھی ہیں جو بدر میں، غزوہ بدر میں قتل ہو گئے تھے، ابو جہل وغیرہ۔ اب یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ آیت ایک ہے تو شان نزول دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بسا اوقات ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک آیت دو بار بھی نازل ہوئی ہو، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ 2 بار نازل فرمائی، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آیت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی 2 مقامات لے لیے ہوں۔ تو بہرحال اس کے 2 شان نزول بیان ہوئے، ایک خاص مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں، اور ایک جو مشرکین مکہ تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ جو غزوہ بدر میں مر گئے، قتل ہو گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اور عمومی طور پر جب ہم ذکر کریں گے، قرآن پاک کے اندر آیت تو موجود ہے، قیامت تک رہے گی، تو عمومی طور پر اس کے اندر
قیامت تک آنے والے وہ تمام کافر شامل ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ سب کے سب عذاب العلیم کا شکار ہوں گے، دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کفار کے اوپر مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو عذاب کیوں دیا جائے؟ اور یہ عام طور پر آج کل کے ملحدین کی طرف سے یہ سوال داغ دیا جاتا ہے، دیکھیں جی وہ تو مجبور ہیں، جب اللہ نے لکھ دیا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا تو پھر وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک امکان ہوتا ہے، اور یا اس کو آسان کر کے سمجھ لیں کہ ایک یہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو اختیار دیا ہے، آپ کے پاس میرے پاس اختیار ہے کہ ہم ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر کہا جائے دوسری اٹھائیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ تو تقدیر کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، وہ تقدیر لازمی ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ہم نے انسان پیدا ہونا تھا، جن ماں باپ کی اولاد ہیں انہی ماں باپ کی اولاد ہونا تھا، نہیں بدل سکتے اس تقدیر کو۔ موت آنی ہی آنی ہے، نہیں بدل سکتے اس چیز کو۔ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو وہ آنی ہی آنی ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان جدید سے جدید میڈیکل سائنسز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیماری کو بیماری سے پہلے روک دے، وہ اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ تو یہ تقدیر کے وہ حصے ہیں جو ہونے ہی ہونے ہیں۔ کچھ چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو، اب کس طرف انسان جھکتا ہے اور کس طرف جاتا ہے وہی اس کی تقدیر بنا دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم اس لیے فرمایا کہ یہ اپنے کفر میں اس قدر گر گئے تھے کہ انہوں نے ہزارہا نشانیاں دیکھی، جو انہوں نے خواہش کی کہ ہمیں یہ چیز دکھا دیں، یہ معجزہ دکھا دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں احادیث جو ہیں وہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر ہیں، جو انہوں نے چاہا وہ معجزہ ان کو دکھایا گیا، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ سورج ان کی آنکھوں کے سامنے پھرا، چاند ان کی آنکھوں کے سامنے دو ٹکڑے ہوا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، اشجار نے کلمہ پڑھا، آقا علیہ السلام کے دست اقدس سے وہ چشمے جاری ہوئے، بے شمار معجزات ہیں، لیکن نہیں مانے۔ تو جب اس قدر انہوں نے کفر پر شدت اختیار کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا تو اس لیے یہ ایمان نہیں لائے۔ اور دوسری بات اب یہ ہے کہ اب اگر وہ کفر پر وہ لوگ جن کو بار بار تبلیغ کی گئی وہ پھر بھی کفر پر مصر ہیں، تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا فائدہ یا تبلیغ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا آقا علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ وہ جو دماغ کے اندر ایک ہارڈ ڈسک ہے نا جس میں سارا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، وہ سامنے آ جائے گی، سارا کچھ یاد ہوگا، کوئی بھی انسان کچھ بھی ذرہ برابر بھولا ہوا نہیں ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کو تبلیغ نہ کی گئی اور وہ وہاں پر آ کے اعتراض کر دے مجھے تو تبلیغ ہی نہیں کی گئی تھی۔ تو اس لیے حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تبلیغ ضرور کریں، مانے یا نہ مانے۔ جب وہ اپنے کفر پر آپ نے انتہا کی تبلیغ کر لی اور وہ کفر پر اڑے رہے، تو اب حکم دیا کہ اب بے شک وہ مانے یا نہ مانے، آپ کا کام ختم ہو گیا کہ آپ نے ان پر حجت قائم کر دی، انہیں بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، نہیں مانا تو ان کی مرضی ہے۔ اب قلب کی میں نے آپ کو جو ہے وہ شروع میں اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی ہے کہ قلب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے تو اس سے مراد انسان کا وہ شعور ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، اس سے مراد جو ہے نا وہ دل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں عام طور پہ لفظ قلب کا ہی آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو، مطلب یہ کہ جس کے پاس عقل اور معرفت ہو۔ قرآن پاک میں فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اس مطلب یہ کہ وہ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس دل ہے، وہ اس کے ذریعے سے عقل لیتے ہیں، سوچتے ہیں، تو مراد اس سے عقل لیا گیا۔ مجازی طور پر جیسے ہم اردو میں یا عربی میں استعمال ہوتا ہے دل کا لفظ مجازی طور پر، تو قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے استعمال فرمایا۔
اب اگلی آیات جو ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وہ یا لوگوں میں سے مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ پھر بھی مسلمان یا مومن نہیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایمان اور اسلام کی تعریف بتائی تھی کہ ایمان سے مراد عقیدے کی چیزیں ہوتی ہیں اور اسلام سے مراد اعمال کی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر. ویسے اردو میں یہ دونوں چیزیں یا دونوں کلمات ایمان اور اسلام یا مومن اور مسلمان مترادف ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اصطلاحاً یا قرآن پاک کی زبان میں اور احادیث کی زبان میں، فقہا کی زبان میں، ایمان اور اسلام دو الگ چیزیں ہیں. تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے قیامت کے دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، لیکن قرآن پاک نے فرمایا وما هم بمؤمنین، وہ پھر بھی مومنین نہیں ہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. وما یخدعون، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسهم، سوائے یہ کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. وما یشعرون، وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی، متقین کی نشانیاں بیان کی 4 آیتوں میں. 5ویں آیت میں سند عطا فرما دی. 2 آیتوں میں کفار کا ذکر کیا جو مسلمانوں کی یا ایمان کے ضد تھے، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. دنیا میں اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کا کوئی تصور نہ ہوتا، اندھیرا ہے تو روشنی کا وجود ہے. تو اسی لیے ایمان والوں کے فوراً بعد کفار کا ذکر کیا گیا کہ کفار اگر دنیا سے ختم ہو جائے پھر تو سارے مسلمان ہو جائیں گے. تو اب اگلی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر فرمایا. اب منافق، اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھنا کہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان کی چیز ہے، لیکن یہ کفر سے زیادہ بدتر ہے. مطلب یہ کہ زبان سے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، انکار بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ مسلمان بھی پورے نہیں ہیں. تو دیکھنے میں کفر اور ایمان کے درمیان میں مذبذب ہے، ایک تذبذب کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے. لیکن یہ کفر کی بدترین قسم ہے، ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا. تو لہذا کوئی بندہ زبان سے کلمہ پڑھ بھی لے تو وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہے جب تک کہ دل سے قبول نہ کرے. اور آگے نشانیاں آ رہی ہیں کہ کفار منافقین کی نشانیاں کیا کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو برے لوگ ہیں، جو مبغوض لوگ ہیں، جن کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، وہ یہی منافقین ہیں. ہم عام طور پر وہ روایت بھی سنتے رہتے ہیں کہ منافقین جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اب ان کی حرکتیں کیا تھیں کہ یہ تھے تو کافر، لیکن انہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا وہ ایمان کا ایک چڑھاوا چڑھا لیا تھا. مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے لیکن مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خباثت اور ان کے جہالت اور ان کے فریب، ان کی ہر درمی کو پھر ان 13 آیتوں میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. وَمِنَ النَّاسِ میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا یہ منافقین کی جماعت ہے. اچھا، ناس سے مراد کیا ہے، یا ناس انسان کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم عام طور پہ ناس کا ذکر کریں تو یہ عربی میں کوئی بھی لفظ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی مادہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ کسی سے ایک لفظ کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہوتا ہے. تو انسان کے 2 مادے ہو سکتے ہیں، ایک مادہ ہے نسیان اور دوسرا ہے انس. مطلب ایک مادہ تو ہم یہ انس سے مراد محبت کرنے والا کہ اس کے اندر ایک رحم دلی ہے، نرمی ہے. اور نسیان سے مراد یہ کہ بھولنے والا، کہ یہ بھول جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن میں بھولنا رکھا ہے، اور بھولنے پر عذاب نہیں ہوتا. وہ ہم اکثر حدیث پاک سنتے رہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور علماء مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، روزے کی حالت میں بھول کے کھا پی لیں تو تبھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بھولنے پر گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں بھولنا، اللہ کی طرف سے اگر کوئی بندہ بھول جائے تو. اور بزرگ جو ہیں
یا علماء جو ہیں وہ اکثر اس کی یہ تعویل بھی کرتے ہیں کہ انسان اگر مسلمان ہے تو وہ انسان انس سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی اسے عطا ہوئی ہے، اگر وہ کافر ہے تو پھر وہ نسیان سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن پھر فرمایا اسفل سافلین، یہ انتہائی برا بھی ہے۔ ایمان والا ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا انکار کرے گا تو اللہ نے فرمایا یہ اسفل السافلین، جتنی میری مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ برا یہی ہے اگر اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا۔ تو اسی طرح ناس کا ایک اور معنی جو ہے وہ حرکت بھی آتا ہے، ناسن یون نویسن کہتے ہیں عربی میں حرکت کرنے کو، تو اس سے بھی انسان کا لفظ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے مراد پھر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ساری حرکتوں کا جو ہے نا وہ ایک مرکب بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو بولنا سکھا دیا، یہ بھی ایک حرکت ہے، چلنا پھرنا سکھا دیا۔ دنیا میں بہت زیادہ طاقتور مخلوقیں موجود ہیں، شیر ہے انسان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بلکہ یہ جو بیل گائے انسان سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن انسان کو ان کے اوپر حاوی کر دیا ہے۔ تو یہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال انسان کے بہت سارے معنی میں نے آپ کو جو ہے نا وہ خاص خاص بتا دیے۔ اب یہاں پر فرمایا ومن الناس، اس میں کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس سے منافقین کی وہ جماعت مراد ہے جو نزول قرآن کے زمانہ میں تھی، اور ان میں سب سے بڑا منافق جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، بچہ اس کو جانتا ہے، رئیس المنافقین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ان منافقین میں زیادہ تر یہودی تھے اور کچھ دوسرے بھی ہوں گے، اکثریت یہودیوں کی تھی جو مطلب کے لیے ایمان قبول کر لیتے تھے اور ظاہری طور پہ مسلمان تھے، لیکن پس پردہ وہ مسلمان نہیں تھے، حقیقت میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ حقیقت میں وہ کفار کا یا مشرکین کا ساتھ دیتے تھے۔ اب منافقین نے خصوصیت سے اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، تو انہوں نے آخرت کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے آمنا باللہ و برسولہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آخرت کا خاص ذکر کیوں کیا؟ تو یہ ان کی جو ہے نا منافقین کی ایک چال تھی، وہ اس لیے کہ یہودی در حقیقت اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہودیوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، بہرحال وہ جو مدینہ پاک میں اس وقت یہودی تھے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ہم آگے قرآن پاک میں یہ آیات بھی آئیں گے، ان کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ عزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو جب انہوں نے ایک نبی کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا تھا تو پھر اللہ کی ذات پر تو ایمان نہ رہا، وحدانیت کا ہی انکار ہو گیا، تو اس معنی میں وہ لوگ مشرک تھے۔ اور آخرت پر وہ اس لیے ایمان نہیں تھا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنی یہ چال چلی کہ چونکہ مسلمان اپنا ذکر کرتے تھے جنت میں جانے کا اور میدان قیامت کا ذکر کرتے تھے، ان کے ہاں یہ تھا کہ ہم سب سے بہترین قوم ہیں، اور آخرت کو مانتے نہیں تھے کہ مریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ مسلمان چونکہ یوم آخرت کا ذکر کرتے ہیں اور یوم آخرت کا نام لے کر اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی پھر خاص اسی عقیدے کو بیان کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودیت سے توبہ کر لی اور یہ خالص مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ پھر بھی مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، یعنی وہ ان کے سچے اور مخلص مسلمانوں میں داخل نہیں ہوئے۔ اب منافقین کے اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی بھی۔ یخدع یا خدع کا جو لفظ آتا ہے کسی شخص کے ساتھ مکر و فریب کرنے کو، سازش کرنے کو، یا کسی چیز کو مخفی رکھنے کے لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر عربی زبان میں یخادعون کا لفظ آئے گا یا خدع کا لفظ آئے گا، یخدع کا لفظ آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا، سازش کرنا، مکر و فریب کرنا۔ بہرحال اگر اس کو بیان کیا جائے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا نیگیٹو معنی ہوتا ہے، پازیٹیو نہیں۔ اگر کسی سے کوئی چیز چھپائی بھی ہے تو کسی مثبت نظریے سے نہیں بلکہ کسی منفی نظریے سے۔ اور یہ منافقین کیا کرتے تھے، یہ اپنا ایمان اپنا کفر چھپاتے تھے، مسلمانوں کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے تھے اور پھر مسلمانوں کے منصوبوں کی،
ان کی باتوں کی خبریں جا کر یہودیوں اور دوسرے مشرکین تک پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ اللہ کو یا مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ حقیقت میں یہ خود دھوکے میں پڑ چکے ہیں۔ یہ نہ تو مطلب اس طرف رہے نہ اس طرف رہے، درمیان میں آگے، اور یہ بدترین مخلوق بن گئے، بدترین لوگ ہو گئے۔ تو یہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیوں کیا گیا مومنین کے ساتھ، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ڈائریکٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ وہ نہیں نہ دے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو ڈائریکٹ کسی کا تعلق ہے ہی نہیں سوائے انبیاء کے۔ تو یہاں پر لفظ اللہ جو ہے یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ مجازن آیا ہے، اور اس کے ساتھ رسول لفظ جو ہے وہ بطور مضاف محذوف ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ مراد ہم کیوں لے رہے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے اپنی ذات کو اور آقا علیہ السلام کی ذات کو اکٹھا رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ تو مطلب یہ کہ آقا علیہ السلام کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا اور اپنی طرف جوڑا ہے۔ تمام جہاں بھی کہیں عقیدے کا ذکر آئے گا پورے قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو دیکھنے میں تو کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت نہیں کر رہا تھا، سامنے تو آقا علیہ السلام کی ذات موجود تھی۔ پھر جب آقا علیہ السلام نے بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار صحابہ سے ان کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا، کہ انہیں جنت عطا کر دی، اور ان سے مطلب انہیں فرما دیا کہ اگر موقع آیا تو اپنی زندگیاں بھی دے دو گے، تو انہوں نے کہا ہم زندگیاں دے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ حالانکہ اللہ نے تو نہیں خریدا تھا، آقا علیہ السلام کا حضور موجود تھے۔ تو ان ساری جگہوں پر مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے حقیقتاً، اور مجازن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی حقیقتاً وہ دھوکہ آقا علیہ السلام کو دینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے نسبت اپنی طرف کر لی۔ یہاں سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی نافرمانی کرنا یا یہ سمجھنا کہ حضور کی ذات کی توہین ہے، آقا علیہ السلام کی توہین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین، حضور کو دھوکہ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا، آقا علیہ السلام کی نافرمانی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، حضور کو ایذا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دینا۔ یہ قرآن پاک کا ایک خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرما لیا۔ اب آگے فرمایا کہ وہ شعور نہیں رکھتے، کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ شعور اور عقل میں فرق ہوتا ہے۔ عقل کہتے ہیں، مطلب اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم کوئی چیز سوچتے ہیں، ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک جو سٹڈی کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، عقل میں ایک چیز جا رہی ہے، یہ علم ہے، یہ چیز علم ہے جو عقل میں آ جائے اور عقل اس چیز کو سمجھ لے، اس میں حواس خمسہ کا کوئی دخل نہ ہو۔ اور شعور اس چیز کو کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں کہ جس کا ادراک حواس کے ذریعے سے کیا جائے، مطلب جس کے اندر کوئی نہ کوئی دیکھنا، سننا، جو ہے وہ چکھنا، ہاتھ لگانا، مس کرنا، یہ چیزیں شامل ہوں۔ تو اگر ان چیزوں سے کسی چیز کو حاصل کیا جائے تو اس کو شعور کہتے ہیں، کسی چیز کو عقل کے ذریعے سے حاصل کیا جائے تو اسے علم کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں مختلف ہو گئی، علم اور شعور دو الگ چیزیں ہو جائیں گی۔ عقل سے جو چیز حاصل ہوگی، جو چیز آپ پڑھ کے، سن کے، یا کوئی چیز سمجھ کے خود سے مطلب ایک چیز ذہن میں بیٹھ جائے گی، اس کو علم کہتے ہیں۔ یا دوسرے اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اگر کہا جائے، مثال کے طور پر کسی انسان کا نام لیا جائے، آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے، تو ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں مجھے اس کا علم ہے، زیادہ معرفت نہیں ہے، میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ کہ ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے، یا ذہن میں ایک شخص کا نام لیا گیا، ملک کے وزیر اعظم کا نام لیا جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک شکل آ جاتی ہے، فلاں شخص وزیر اعظم ہے، فلاں جگہ پہ رہتا ہے، اسلام آباد کیپٹل ہے۔ یہ علم ہے،
یہ شعور نہیں ہے۔ شعور جو ہمیں حواس سے حاصل ہو جائے گا، ہم نے کسی چیز کو چکھا، اس کو کڑوا پایا یا میٹھا پایا، یہ شعور کہلائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی شعور جو ہے یہ علم اس شعور کے اندر داخل ہوتا ہے، علم کے اندر شعور نہیں ہوتا، شعور کے اندر علم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، جہالت کا بھی ذکر ہو گیا اور اس چیز کا بھی ذکر ہو گیا کہ وہ بالکل ہی کورے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال چکے ہیں۔ اگر کہا جاتا نا کہ انہیں علم نہیں ہے تو ان کی ایک چیز کی نفی ہوتی، ممکن تھا کہ شعور ہوتا، صرف علم سے جاہل ہے، لیکن جب فرمایا کہ شعور نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے علم بھی نہیں ہے اور شعور بھی نہیں آ سکا انہیں۔ آگے پھر جو ذکر فرمایا مرض کا لفظ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بیماری ڈال دی ہے، ان کے دلوں میں بیماری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بیماری سے مراد کیا ہے؟ تو انسان کے بدن کو ایسی چیزیں عارض ہو جاتی ہیں جس کے اندر مطلب مزاج اور اعتدال میں فرق واقع ہو جاتا ہے، اس کو فقہی زبان میں یا اصطلاحی زبان میں اس کو بیماری کہتے ہیں، مرض کہہ دیتے ہیں۔ عوارض جسمانی ہوتے ہیں، نفسانی ہوتے ہیں، اور نفسیاتی مریض کوئی ہو جاتا ہے جیسے حسد ہے یا برائی سے محبت کرنا ہے، کسی گناہ سے محبت کرنا ہے، نفسیاتی بیماری ہیں۔ تو منافقین کا جو مرض تھا یہ نفسیاتی مرض تھا، کوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اس سے مراد کوئی ان کی جسمانی بیماری نہیں تھی، نفسیاتی مریض تھے وہ۔ کہ آقا علیہ السلام، وجہ کیا تھی کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مدینہ میں یہودیوں کی پہلے ریاست تھی، ان کی ریاست ایسا ایسا ختم ہونے لگی تو ان کا دل جلتا تھا، حسد کرتے تھے، اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا اقتدار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 لاکھ مربع میل کی ریاست تھی، پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 کلومیٹر ہے، مربع کلومیٹر، تو وہ 10 لاکھ مربع میل کی ریاست مدینہ تھی اور دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اور اگر تصور کیا جائے، آپ سوچیں کہ آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 10 سے 11 سال گزارے ہیں، تقریباً 10 سال گزارے ہیں، 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل کی ریاست، تو گویا کہ سالانہ اگر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو ایک سال میں 1 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوتا تھا ریاست میں، اور 1 لاکھ کو ذرا آپ 365 پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ روزانہ کا جو ہے نا وہ 400 سے 500 میل کا سفر بنتا ہے، مطلب یہ کہ ہمارے شاید لاہور سے کراچی کا سفر اتنا ہوگا، تو اتنا سفر بنتا تھا جو روزانہ اتنی ریاست مدینہ، اتنا حصہ زمین کا ریاست مدینہ میں شامل ہو جاتا تھا۔ اب جب روزانہ دن بدن ریاست اتنی زیادہ بڑھ رہی تھی اور آقا علیہ السلام کا اقتدار اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، تو ان کے اندر کا حسد تھا جو ان کے دل میں جو ہے نا وہ مرض ڈالتے جا رہا تھا، وہ مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، منافق ہیں۔ اب یہاں پر ہے جھوٹ کا ذکر، جھوٹ کی تعریف جو میں نے آپ کو جیسے بیان کیا تھا کہ منافقین جھوٹ بولتے تھے، تو میں نے آپ کو کہا تھا ہم جھوٹ کے بارے میں اس کی قسمیں وغیرہ پڑھیں گے۔ جھوٹ کیا ہے؟ منافقین کا جھوٹ تو یہ تھا جو وہ بولتے تھے کہ ان کے دل میں کفر تھا، زبان سے وہ آمنا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، تو یہ کہہ کر جھوٹ بول دیتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو دردناک عذاب ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ آیت ہے نا بما عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کا جھوٹ یہ تھا کہ وہ دل میں کفر تھا، زبان سے ایمان لاتے تھے، تو یہ ان کا جھوٹ تھا۔ حقیقت میں یا شریعت کی زبان میں شرعی طور پہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہتے کس کو ہیں جھوٹ؟ جو چیز کسی حقیقت کے خلاف ہو، چاہے وہ تھوڑی سی خلاف ہو یا زیادہ خلاف ہو، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے کہ یار میں نے کوئی پورا تو انکار نہیں کیا نا، پوری بات غلط نہیں بتائی، تھوڑی سی بات غلط بتائی ہے، جیسے عام طور پہ مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں، تو وہ جھوٹ میں ہی آ جاتا ہے۔ اور شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ احادیث بھی بے شمار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے اور گناہ دوزخ تک پہنچا دیتا ہے۔
ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پھر اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک بندے نے ایک بار جھوٹ بولا، جیسے وہ ہم حدیث پاک اکثر سنتے ہیں کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جھوٹ ہے، ایک جھوٹ بولا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، حرام ہے، پھر بولے گا پھر بولے گا، جب نہیں باز آتا جھوٹ بولنے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حفص، اب جھوٹ کی حضور نے نشانی بھی بیان کر دی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک خاص اہم مسئلے کی طرف تھوڑا سا جو ہے نا وہ رخ موڑنا چاہتا ہوں، پھر ہم دوبارہ جھوٹ کی طرف آ جائیں گے کہ جھوٹ کب بولنا جائز ہے اور باقی حکم کیا ہے۔ یہ حدیث پاک جو حضور نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ شاید ہم میں سے ہر کوئی اس چیز کا شکار ہے بدقسمتی سے۔ موبائل پہ میسج آتا ہے، واٹس ایپ گروپ میں میسج آتا ہے، فیس بک پہ میسج آتا ہے، یہ تسبیح پڑھیں، 10 لوگوں کو شیئر کریں، اللہ کی طرف سے یہ کام ہو جائے گا۔ کوئی نہیں پوچھتے بھائی دلیل کیا ہے۔ ہم وہ قوم ہے کہ جو خربوزہ لینے جاتے ہیں تو سونگ سونگ کے لے کر آتے ہیں، سر میں درد ہو جائے تو ہسپتال روڈ بھری ہوئی ہوگی لیکن بہترین سے بہترین ڈاکٹر ڈھونڈیں گے کہیں یہ جعلی نہ ہو۔ لیکن ہم نے دین کو اتنا سستا لے لیا کہ ہم نے کبھی دین کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ کوئی بندہ حدیثیں بھیج دیتا ہے، روایتیں گھڑی جاتی ہیں، واللہ عالم کہ کون گھڑتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا اور فیس بک اور واٹس ایپ گروپس بھرے پڑے ہیں، آقا علیہ السلام کی جھوٹ بول بول کے حضور کی طرف منسوخ کیا گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کا حکم یاد رکھیں کہ اگر حضور کی طرف غلطی سے جھوٹ منسوب کیا تو حرام ہے۔ ہاں غلطی اگر ایسے ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی عالم سے پوچھا، خود پڑھے ہوئے ہیں، اتنا پتہ ہے، کوئی حدیث کی کتاب میں آپ نے کھنگالا، آپ کو اتنا اندازہ ہوا کہ یہ شاید حدیث ہے، بالفرض اگر وہ نہیں تھی، چونکہ تحقیق کی ہے، کھنگالا ہے، پھر بیان کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ گناہ نہ ہو، کیونکہ اپنی تئیں تو کوشش کی ہے، لیکن کوشش ہی نہیں کی اور بلا وجہ کے بیان کرنا شروع کر دیا بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے، بغیر اس کو دیکھے، تو یہ حرام ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کسی نے حضور کی طرف جھوٹ منسوب کیا تو یہ کفر ہے، انسان مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ من کذب والی جو روایت ہے یہ حدیث سے متواتر ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے، اپوزٹ حرام ہوتا ہے اور انکار کفر ہوتا ہے۔ اور یہ آج کل یہ چیز بہت عام ہے کہ سنی سنائی بات، وہ جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ پوسٹ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ حضرت اختیجہ کی سلائی مشین ہے، یہ حضرت عائشہ کی سلائی مشین ہے، دے دھڑا دھڑ سبحان اللہ کہہ کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز شیئر کر دیں، فلاں شخص نے خواب دیکھا ہے اور یہ اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو 10 دن کے اندر مصیبت آ جائے گی، 10 دن کے اندر خوشخبری آ جائے گی، مطلب دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ ساری سنی سنائی باتیں پھر وہ جو آگے پوری پوری لسٹ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، سینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، حرام ہے۔ اگر آپ نے حدیث پاک شیئر کرنی ہے خود تلاش کر لیں، یہ کتاب لے کے رکھ لیں، یا کم از کم کسی سے پوچھ لیں کہ آیا کہ واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اور بدقسمتی یہ کہ اوپر جھوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہودی لکھتے ہیں، پتہ نہیں ہندو لکھتے ہیں، کون ایسی پوسٹیں بناتا ہے اور شیئر ہمارے مسلمان کرتے ہیں، اوپر جھوٹ لکھا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے صحیح بخاری، اور ہمارے لوگ دیکھتے ہیں اچھا جی یہ صحیح بخاری میں ہے، اور امام بخاری کو بھی خواب میں بھی وہ چیز نہیں آئی ہوتی کہ پتہ نہیں یہ چیز بھی میں نے بیان کرنی تھی، جو ہمارے لوگوں کو نظر آ جاتی ہے۔ تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تم لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہوں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ مطلب یہ کہ تمہاری جو کتابیں ہیں ہم تک پہنچی ہیں، جو باپ دادا ہیں انہوں نے کبھی بیان ہی نہیں کی یہ چیزیں، تم ان سے دور رہو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور دیکھیں آقا علیہ السلام بہت رحمت للعالمین ہے، حضور بہت شفیق ہے۔ طائف کے بازار میں آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے لیکن حضور نے ان کو دعا دی
اور یہاں پر آقا علیہ السلام کے الفاظ چیک کریں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ دجال اور کذاب ہوں گے. حضور نے دجال کے ساتھ جو ہے نا وہ نسبت تشبیہ دے دی ہے ان لوگوں کو جو جھوٹی باتیں بیان کریں گے. ایسے دجال کون ہوگا یہ تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ آ رہا ہے, وہ کہے گا میں رب ہوں, اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہوگا. تو اتنے منحوس کے ساتھ آقا علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے کہ ایسے لوگوں کو جھوٹی روایتیں بیان کریں گے کہ وہ لوگ دجال ہوں گے. تو ایسی چیزوں سے بچا گیا. حدیث پاک بیان کرنی ہے یا آیت بیان کرنی ہے تو دیکھ لیں, پوچھ لیں اور پھر آگے جا کے بیان کریں. اور جھوٹ بولنے کا عذاب بھی بہت ہے. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے رات میں خواب میں یہ چیز دکھائی گئی, جبرائیل اور میکائیل میرے پاس آئے, مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے. میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, دوسرا اس کے پاس کھڑا تھا اور اس کے پاس کوئی لوہے کا اوزار تھا, جہنم کا اوزار. وہ اسے اس کی گالیں کھینچتا تھا اور اس کو کھینچ کے جو ہے نا اس کی گدی تک سینے تک لے آتا تھا, گردن سے نیچے تک. پھر وہ دوسری طرف آ جاتا, پھر اس کے دوسرے رخسار کو پکڑ کے کھینچتا, اس کو اتنی دیر میں پہلا رخسار ٹھیک ہو جاتا. تو جبرائیل نے کہا کہ جس شخص کی مطلب جو یہ رخسار چھیلا جا رہا ہے, کھینچا جا رہا ہے, جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے, وہ جھوٹ بولتا تھا اور پھر اس سے وہ جھوٹ نقل ہو کے ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا, اور اب اس شخص کو قیامت تک کے لیے یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. یہ قیامت تک کا عذاب ہے. اب قیامت کے بعد جب جہنم میں جائے گا اس کا عذاب پھر الگ ہوگا. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ قبر میں جو عذاب ہے یہ جہنم کا عذاب نہیں ہے. قبر میں جو نعمتیں ملنی ہیں یہ جنت بھی نہیں ہے. جنت اور جہنم میدان قیامت کے بعد ہونی ہے, یہ پہلے کا کھاتا ہے سارا. بعض مواقع ایسے ہیں, ہم آخری چیز بیان کرتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں. بعض مواقع ایسے ہیں جن پر آقا علیہ السلام نے خود جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی ہے. پہلے تو یہ علل اطلاق حکم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, کوئی اجازت نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں چونکہ آقا علیہ السلام کے پاس اختیار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شارع بنایا ہے, تو حضور نے کچھ چیزوں میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا ہے. اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل دیکھ لیتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں کلاس کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل الکذب الا فی ثلاث, کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. پہلی قسم بڑی تو آقا ایک پہلی قسم حضور نے بیان فرمائی کہ ایک وہ شخص جو اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے, دوسری چیز جنگ میں جھوٹ بولنا, اور تیسری چیز لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا. اب پہلی چیز سن کے ممکن آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے. بیوی سے جھوٹ بولنا یا بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ایک نفسیات, اگر کسی نے پڑھی ہو تو ایک نفسیات ہے عورت کی کہ چونکہ شوہر کے ساتھ اس کا لاڈ ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہ سمجھ رہی ہو تو ناراض ہو جائے, یا ایسے ناراض ہو جیسے بسا اوقات ہوتا ہے اور ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے, رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے, گھر برباد ہونے کا خطرہ ہے. تو ایسے موقع پر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بول کے اس کو لے آئے, گھر نہ توڑے. تو ایسے موقع پر بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اب اس کا اپوزٹ بھی جائز ہوگا. شریعت میں جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو اس کا مفہوم مخالف ضرور ہوتا ہے, یہ اصول ہے. ایک مفہوم یہ کہ کبھی ایسا موقع آ جائے بدقسمتی سے کہ شوہر اس حرکت پر اتر آئے, یا مطلب گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہو, یا کوئی ایسا موقع آ جائے, کوئی ایسی پرابلم آ جائے جس میں اب اگر سچ بولتے ہیں تو کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے گی, گھر تباہ ہو جائے گا, تو بیوی کے لیے بھی اجازت ہوگی کہ وہ شوہر کے سامنے ایسی بات پہ جھوٹ بول دے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا موقع ہی نہ آئے تاکہ جھوٹ سے بہرحال بچے. جائز ضرور ہے. دیکھیں جب شریعت میں کسی حرام چیز کو جائز کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جائز ہوگی ہے جیسے مرضی کرتے پھرے. مثال اس کی میں آپ کو دے دوں کہ کہا گیا کہ آپ اضطرار کی حالت میں شراب بھی پی سکتے ہیں, جان بچانی ہے, سامنے کھانا پڑا تھا, کھانا کھا رہے تھے, حلق میں پھنس گئے, اب پانی موجود ہی نہیں ہے, نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے, شراب کا گلاس موجود ہے, تو اب حکم ہے کہ شراب پی لیں. یا بھوکے مر رہے تھے اور سامنے مردار تھا, خنزیر تھا, تو اس میں سے کھا لیں تاکہ زندگی بچ جائے, جان بچ جائے. لیکن اب جب شریعت نے کہا نا جان بچ جائے کھا لیں, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ پلیٹوں کی پلیٹیں بھر کے باربیکیو بنا کے کھا جائے یا شراب کے گلاس پہ گلاس پی جائے.
اس کا حکم یہی ہوگا جس حد تک ضرورت ہے بس اسی حد تک. تو جس حد تک حضور نے اجازت دی ہے نا میاں بیوی کو ایک دوسرے کو راضی کرنے کی, اسی حد تک ہوگا. یہ نہیں کہ اب ہر معاملے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے, ہر معاملے میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا. اب دوسری چیز آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہے وہ فرمایا کہ جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے. جنگ میں ایسے کہ ضروری ہوتا ہے, ہماری ایجنسیز بھی ہیں جیسے آج کل, تو بسا اوقات بتایا نہیں جاتا. اگر ایسی چیز سچ بول دیا جائے اور عام کر دیا جائے پھر تو دشمن تک خبر پہنچ جائے گی. تو بہت ساری ایسے معاملات میں جھوٹ بولنے کی حضور نے خود اجازت عطا فرمائی. اور تیسری چیز ہے لوگوں میں صلح کروانے کے لیے. اس کی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہر وہ نیک مقصد امام شامی لکھتے ہیں جس کو صدق اور کذب دونوں سے حاصل کیا جا سکتا ہو. مطلب یہ کہ آپ جھوٹ بول کے بھی وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں, سچ بول کے بھی وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں. ایسے موقع پر جھوٹ بولنا حرام ہے. اگر کوئی ایسا نیک مقصد ہو جو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جا سکتا ہو تو پھر ایسے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے. مطلب ابھی واجب والی سائڈ پہ میں نہیں گیا, ایسے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے. اور اگر کوئی نیک مقصد صرف جھوٹ بولنے سے حاصل ہو, اس کا کوئی دوسرا بدل ہو ہی نہ, تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. اگر نہیں بولیں گے تو گناہگار ہوں گے. مثال کے طور پہ کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے, یا کوئی ظالم کسی دوسرے بے گناہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے, اس کو کوئی اذیت پہنچا رہا ہے. اب موقع ایسا ہے کہ اگر یہ دیکھنے والا کوئی ایسا جھوٹ بول دے کہ اس کی جان بچ جائے, تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنا واجب ہوگا. تقویٰ یہ نہیں ہوگا کہ وہ انسان جھوٹ نہ بولے اور کہ میں تو اب کیسے جھوٹ بولتا, نہیں, گناہگار ہوگا. یہاں پر تقویٰ یہ ہے کہ جھوٹ بولے اور اس مظلوم کی مدد کرے اور مظلوم کو بچائے, تاکہ وہ ظالم کے چنگل سے بچ جائے. اسی طرح پھر اگر جھوٹ بولنے سے انسان کا اپنا حق ضائع ہوتا ہو, مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے, آپ کسی چیز کے مالک ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا شخص اب وہ اس حیثیت میں بڑا ہے, اب وہ اس چیز پہ قبضہ کر لے گا, تو اس پر جھوٹ بول سکتے ہیں بھئی یہ میری نہیں ہے فلاں شخص کی ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اس میں شریعت نے اجازت دی ہے, جھوٹ بول سکتے ہیں, یہ جائز ہے. نہیں بولیں گے تب بھی ٹھیک ہے, شریعت آپ کو مجرم قرار نہیں دے گی. بولیں گے تب بھی جائز ہے, آپ نے اپنے مال کی حفاظت کی ہے. اگر کسی دوسرے کا حق ہو, مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی آپ کے دوست نے امانت رکھوائی ہوئی ہے, یہ میرے پاس آپ کے 1 لاکھ روپے ہیں, آپ امانت رکھ لیں. اب آپ نے دیکھا کہ وہ 1 لاکھ روپے سامنے والا شخص جو ہے نا وہ لے جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب مطلب وہ اس حالت میں ہے کہ وہ اس پہ قبضہ کر لے گا, لیکن اگر میں کوئی جھوٹ بول دوں تو یہ امانت بچ جائے گی. تو جب آپ کے پاس کسی دوسرے مسلمان کی امانت ہو, یا آپ کی سچ کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کا مال ضائع ہو رہا ہو, کسی دوسرے مسلمان کی عزت ضائع ہو رہی ہو, تو اس وقت جھوٹ بولنا واجب ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمان کا اپنی جان, مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے, لیکن مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کی جان, مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہوگا. نہیں بولے گا تو جھوٹ گناہگار ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ پھر تقویٰ ہو جائے گا, یہ تقویٰ نہیں ہوگا, گناہگار ہوگا. تو اب جھوٹ کی ایک چھوٹی سی اور قسم تھی, وہ پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے, ٹائم زیادہ ہو گیا. تعریض اور توریہ, تو یہ بھی جھوٹ سے ملتی جلتی چیزیں ہیں کہ جب انبیاء نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کے جھوٹ بولے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے, اس کو پھر شریعت کی زبان میں تعریض یا توریہ کہا جاتا ہے. تو اس کو پھر ہم جو ہے نا وہ اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے. آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو پھر وہ بھیج دیں, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.